حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں کمرہ درود جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے بنایا گیا، تو اللہ کی توفیق سے تسلسل کے ساتھ پورا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے اور اس کمرہ درود کو، درود پڑھنے والوں کو، اس میں شامل تمام افراد کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ایک روایت اس پر پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للہ تعالی ملکا اعطاہ اسماع الخلائق فہو قائم علی قبری۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور وہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میری رحلت کے بعد جب میں رحلت فرما جاؤں گا تو وہ میری قبر پر رہے گا، کھڑا رہے گا۔ فَلَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صَادِقًا مِّن قَلْبِهِ، اور پھر میری امت کا کوئی بھی شخص صدق دل سے محبت کے ساتھ، کیونکہ لفظ ہے علیہ صادقا من قلبہ، سچے دل سے یعنی صدق نیت کے ساتھ میرا کوئی امتی کہیں سے بھی درود پاک پڑھے گا ایک مرتبہ، الا قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیک فلان ابن فلان، تو پھر کیا ہوگا کہ درود آپ پڑھ رہے ہو، جیسے ہم لوگ عصر کے بعد الحمدللہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں درود پاک، بہت سے اس میں ایسے افراد ہیں جو چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں رحلت فرما جاؤں گا تو ایک فرشتہ میری قبر پر رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار سن نہیں رہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس سے کوئی اشکال نہ نکال لے کہ سرکار علیہ السلام سن نہیں رہے، وہ فرشتہ سن رہا ہے اور وہ پیش کر رہا ہے، نہیں۔ اگر یہ ذہن میں آ رہا ہے تو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صبح فرشتے آتے ہیں اور شام تک نامہ اعمال لکھتے ہیں، پھر شام میں آتے ہیں وہ صبح تک لکھتے ہیں، اور لے کے کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں فلاں جگہ سے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ یہ کرنے گئے تھے۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا۔ کیا نعوذ باللہ یہ خیال جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ تو بارگاہوں کے آداب ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کے یہاں دیکھیں ہیں آپ نا کہ بادشاہ ہوتا ہے تو پھر اس کے کارکنان ہوتے ہیں کہ وہ معاملات لے کر کے آتے ہیں، بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں۔ اور یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں رحلت سے مراد یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سنتے بھی نہیں ہیں اور ختم ہو گئے، ایک ذہن ادھر جاتا ہے لوگوں کا، بعض کلمہ پڑھنے والوں کا، یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو پھر کفن کس کو پہنایا گیا ہے نا، بات ہوتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے خود پوچھ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں، تو جب وہ زندہ تھے تو پھر کفن کس کو پہنایا گیا؟ لاش اطہر جو رکھی تھی وہ کیا تھی؟ پھر جنازہ کیوں پڑھا گیا؟ پھر قبر میں کیوں رکھا گیا؟ یہ عقل کی بات ہے، ورنہ قرآن شریف پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ بے شک جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم انہیں بھی مردہ نہ کہو، جو شہید ہو جائیں۔ اب شہید جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کی گردن الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، پورے بدن کے حصے الگ الگ پڑے ہوئے ہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، بل احیاء، ہم اپنی عقل چلاتے تھے کہ یار ہاتھ پیر تو الگ ہے، یہ تو مردہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اب جو نبی ہوتا ہے وہ شہید سے اعلیٰ ہوتا ہے، بلند و بالا ہوتا ہے، بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو جب شہید زندہ ہے اور شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے،
مگر اللہ جانتا تھا کہ تم عقلیں چلاؤ گے کہ یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، ہاتھ تو ادھر ہے، پیر تو ادھر ہے. اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو، وہ زندہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو جس کو شہید کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے اس کو امام الانبیاء کی زندگی کی سمجھ کیا آئے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنبی اللہ حی ویرزق، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے. دوسری مثال لے لوں کہ اشکال ہے، اس کی وضاحت کر دوں. کہتے ہیں بھئی وہ ختم ہو گئے اور زندہ نہیں ہیں. اگر زندہ نہیں ہے وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک عام بندے مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو کفن پہنایا جاتا ہے یا نہیں پہنایا جاتا؟ غسل دیا جاتا ہے، قبر میں لٹایا جاتا ہے. اب آپ کہتے ہو پھر ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، زندہ نہیں رہا. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو حساب کتاب کس سے ہوتا ہے؟ بتائیں آپ مجھے. سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ من ربوں کا کس سے پوچھا جاتا ہے؟ ما دینوں کا کس سے پوچھا جاتا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کس سے پوچھا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو آج آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو آپ پر سلامتی ہو. جب کچھ ہے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے سمجھ کی بات ہے. لوگ سمجھ نہیں پاتے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو اپنی غلطی مانو کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. اگر ایک آخری مثال دے دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کفن پہنایا گیا تھا کہ نہیں پہنایا گیا تھا؟ ان کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سارے انبیاء کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مگر بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث ہے کہ بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سارے انبیاء آئے کہ نہیں آئے؟ وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بھئی کفن پہنایا گیا اور پھر قبر میں لٹایا گیا. یہ عقیدہ ابھی بہت جلد کی ایجاد ہے، پہلے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ نہیں تھا. سب لوگ مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں ہے، فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا وہو قائم یصلی فی قبری، کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. صلی یصلی کے معنی نماز ہے، ٹھیک ہے، مگر صلی یصلی کے معنی درود بھی ہے. اب یہاں اس لیے میں نے درود کا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں درود پڑھ رہے تھے. آپ سوچیں کہ کمشنر کا گزر ہو، اس راستے سے کمشنر گزرنا چاہے تو سینئر صاحب جو ہے چائے پینے جائیں گے ہوٹل میں، سینئر صاحب اپنے کیبن میں بیٹھے رہیں گے، ٹھیک، یا کچھ اور اپنا مشغلہ کر لیں گے. کسی سی ایم کا گزر ہو تو کوئی ایسا کچھ کرے گا؟ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اسی راستے سے تو موسیٰ علیہ السلام نماز میں رہیں گے. بھئی نماز پڑھنی تھی تو بیت المقدس میں تو پہلے سے سب کھڑے ہیں، تو نماز اگر پڑھنی ہے تو ادھر جاتے، کیونکہ سارے لوگ گئے اور پھر بعد میں یہ بھی گئے. تو اگر نماز کی بات تھی تو ادھر جاتے. اچھا اگر یہ نہ سمجھے ہو نا تو ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے. میں نے چھیڑ دیا اس موضوع کو تو سن لیں کہ سلم آنا اگر آپ نماز لے رہے ہیں تو پھر حدیث شریف میں پڑھیں کہ جب شب معراج سرکار اللہ کے حضور گئے تو اللہ نے فرمایا قف یا محمد ان ربک تصلی، اے محبوب ٹھہریے، اب آپ کا رب آپ پر صلی پڑھنے جا رہا ہے. تو اب کیا صلی کا معنی اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہے؟ یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ درود پڑھنے جا رہا ہے. اے حبیب رکیے، اب آپ کا رب آپ پہ درود پیش کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں سرکار فرماتے، بخاری مسلم میں متفق علیہ، کہ میں جب گزرا تو دیکھا کہ وہ قبر شریف میں جو ہے وہ درود پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے. بھائی کھڑے ہو کے درود پڑھنا، اب یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا نا کہ آپ فجر بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، تو کوئی کہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی بخاری شریف کی اسی حدیث سے ثابت ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے تھے، کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی لیٹے لیٹے درود پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی چلتے پھرتے پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر کھڑے ہونے میں تعظیم ہو جاتا ہے، تعظیم ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں درود پڑھ رہے ہیں، تو اب ان کو بھی کفن پہنایا گیا تھا، ان کو بھی قبر میں رکھا گیا تھا، مگر سرکار کہہ رہے ہیں وہ قبر میں کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. بس اتنا سمجھیں کہ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں. بس یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، اجماعی عقیدہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں رحلت کر جاؤں گا تو وہ فرشتہ میری قبر پہ کھڑا رہے گا
اور جب کوئی میرا امتی درود پڑھے گا تو قالا، پھر وہ کہے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا. یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں نا کمرے درود میں آ کر کے، اور یا عصر بعد جو مسلسل ہمارا یہ پورا مہینہ چلتا ہے مسجد میں، یہ ویسے نہیں ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیکہ فلان ابن فلان، قربان جائیں اس جملے پر. یہ فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں، آپ کا نام اور آپ کے باپ کا نام، آپ کا نام، آپ کے والد صاحب کا نام لے کے وہ فرشتہ کس کے سامنے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ فلاں ابن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پہ درود بھیجا ہے. اب آپ کا نام کہاں پیش ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. اب جب وہ پیش کرتا ہے کہ ابھی وہ کہتا ہے آقا فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، نام لے کے، قربان جائیں آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. ابھی وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا. ادھر حال کیا ہوتا ہے؟ قالا فیصلی رب تبارک و تعالی ذلک رجل بکل واحدۃ عشرہ. ادھر وہ پیش کر رہا ہے، ادھر مولا کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے جس نے حضور پہ 1 مرتبہ درود پڑھا ہے. ادھر آپ 1 مرتبہ درود پڑھیں، ادھر وہ فرشتہ آپ کا نام لے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پہ 10 مرتبہ خود درود بھیج دیتا ہے. تو اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل فرما لیں، اور ہمیشہ ہر لمحہ. اور اللہ کی توفیق سے میں عرض کروں کہ 2 دن خواتین اسلام کا تھا، پیر اور منگل، تو کثیر تعداد میں خواتین آئیں، کثیر تعداد میں، اور ایک دن میں 60,000 65,000 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے کم و بیش، صرف کمرے درود میں. بقیہ یہاں اثر بعد جو ہوتا ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں. اچھا ظاہر سی بات ہے جب درود پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ پھر میں سنتا ہوں اور چہرے کو پہچانتا ہوں، میری توجہ ہوتی ہے ادھر. تو اب یہ ذرا سوچئے آپ کہ توجہ سرکار کی کس طرف ہے؟ جہاں سے درود پڑھا جائے، جو بندہ درود پڑھے. اور پھر جب کنٹینیو درود پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی توجہ ادھر ہی رہتی ہے. ہاں کہ بھئی یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے درود پیش کیا جا رہا ہے. تو ہمیشہ درود پاک پڑھیں. اور کل کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ یہ 4-5 دن سے تسلسل کے ساتھ میں نے جو عرض کیا کہ ماں باپ کے حقوق، کہ آپ درود پاک بھی پڑھیں اور ذکر و اذکار بھی کریں، مگر اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جنت نہیں ملے گی. یعنی جنت تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ. کسی بھی بزرگ کے مزار پہ جائیں آپ، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو جنت نہیں ملے گی. کسی سے بھی آپ مرید ہو جائیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں، ان کو آپ نے ناراض کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کے گھر کا کعبہ ماں باپ. اب اچھا اس پر میں نے بتایا کل کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ گویا انہوں نے نہیں، میں نے دعا کر دی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا میری دعا کی طرح ہے. موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے عرض کیا کہ بار الہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ جو قصاب ہے اور وہ جو گوشت کاٹتا ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی اور آپ تشریف لے گئے. سوچا دیکھوں بھئی وہ قصاب ہے کون، پوچھتے پوچھتے چلے گئے تو دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے. آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. بتایا نہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، تم کو منظور ہے؟ تو اس نے کہا ہاں منظور ہے، مگر کچھ کام کر لوں تو ساتھ میں چلتے ہیں. دکان بند کیا، ساتھ میں لے کے گیا، کھانا بنایا، دسترخوان بچھا. ایک زنبیل تھی، تھیلا تھا بہت بڑا، ٹوکرا ٹائپ کا تھا. جب بیٹھ گئے دسترخوان پہ پورا کھانا چن دیا گیا. اس نے روٹی لیا اور چبایا، زنبیل میں ڈالا، چباتا زنبیل میں ڈال دیتا. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، وہ شخص اٹھ کے گیا دیکھنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. سوچا کہ اس کے اندر کون ہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں دیکھوں بھئی اس کے اندر ہے کون.
تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں اس کے بوڑھے ماں باپ تھے، بہت ضعیف ہیں، وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں، زنبیل میں پڑے ہوئے ہیں، زنبیل میں پڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میری زیارت سے محروم رہے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور اس ذات کا جملہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی بات شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے۔ فرماتے ہیں وہ شخص میری زیارت سے محروم رہے گا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو۔ تو آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں اور ماں باپ کو ستاتے رہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا، پھر آپ بیٹھ گئے دسترخوان پہ، جب تک وہ شخص آ گیا اس نے روٹی کو چبایا اور پھر زنبیل میں گیا کہ کھلاؤں، تو پھر وہ حیران ہو گیا، حیران ہو کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام ہو؟ آپ حیران کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں موسیٰ ہوں؟ میں نے تو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں اس وجہ سے پتا چلا کہ میرے والد صاحب ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں۔ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور میری والدہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتی تھی جب بھی میں کھانا کھلاتا۔ تو یہ ہم لوگ اگر 2-4 دن کھانا دے دیں اپنے والد صاحب کو یا والدہ کو، ویسے تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وہ تو بیچاری بیوی کرتی ہے، ہمیں تو اتنا وقت نہیں، بیٹھنا چاہیے والد صاحب کے پاس، والدہ کے پاس، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے، آپ کو بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ بھئی ایک والد صاحب تھے، تو لڑکا تھا، نوجوان ہے، بیٹھا ہوا ہے سامنے منڈیل پر، گھر کے منڈیل پر، کھپڑے کا گھر تھا، منڈیل تھا، اس پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا۔ باپ نے پوچھا بیٹے یہ کون ہے، کیا بیٹھا ہے، کون سی چڑیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابو یہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا بیٹھا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا بولا نا کوا ہے۔ پھر والد صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹے یہ کیا بیٹھا ہے؟ تو پھر بیٹا ناراض ہونے لگا، پھر اس کو غصہ آیا، اس نے کہا میں بار بار بول رہا ہوں کوا ہے اور آپ بار بار پوچھے جا رہے ہو۔ تو پھر باپ نے کہا بیٹے وہ دیکھو گھر میں ایک ڈائری رکھی ہوگی فلاں کباڑ میں، اس کو لے آؤ۔ بیٹے نے کہا کیا ضرورت ہے اس کی؟ کہا لے کے آؤ۔ لے کے آیا، باپ نے کہا اس کو کھولو ذرا پڑھو اس کو۔ باپ نے کھول کے دیا، بیٹے نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے بولنا شروع کیا ہے اور میں اس کو کھانا کھلا رہا تھا، اور میرا بیٹا جو ہے وہ منڈیل پر ایک کوا بیٹھا تھا، تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ابو یہ کیا بیٹھا ہے، کون سی چڑیا ہے؟ تو میں اس کو بتا رہا تھا بیٹے کوا ہے، تو میں مسکرا کے جواب دے رہا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھ سے 5 مرتبہ 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا بتاؤ یہ کون سی چڑیا ہے؟ تو میں نے محبت سے بڑے پیار سے اس سے کہا تھا بیٹے یہ کوا ہے۔ اگر وہ 1000 مرتبہ پوچھتا تو میں 1000 مرتبہ ایسے مسکرا کے جواب دیتا کہ بیٹے یہ کوا ہے۔ بیٹے نے غصے میں کہا ابو یہ کیوں پڑھا رہے، وجہ کیا ہے؟ باپ نے کہا وہ بیٹا تو ہے، جب تیرا بچپنا تھا تو نے مجھ سے پوچھا تھا 100 مرتبہ کہ یہ کیا ہے، میں نے 100 مرتبہ پیار سے جواب دیا تھا کہ ابا یہ کوا ہے، اور آج میں 3 مرتبہ تم سے میں نے پوچھا ہے، تم کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ تو نوجوانوں یہ حالات ہیں ہمارے، یہ حالات ہیں۔ تو وہ ماں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتی تھی، وہ قصاب بیان کرتا ہے کہ میری ماں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے جو میری خدمت کرتا ہے، مولا کریم اس کو حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا جنت میں۔ ماں ہمیشہ دعا مانگا کرتی تھی، اس لیے اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کرو، دعائیں لیا کرو۔ اب چونکہ تھوڑی سی بات، چونکہ یہاں والد بھی رہتے ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں، یہ ہو گئی 7-8 دن سے ہماری گفتگو کہ نوجوان طبقہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرے، مگر اب والد صاحب کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اہم حصہ ہے نا کہ بھئی یہ تو ہو گیا کہ حقوق والدین، مگر ماں باپ پر بھی کوئی حق ہے، ماں باپ پر بھی کوئی حق ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی اولادوں کو نیک بناؤ آپ،
یہ جو آپ رو رہے ہو نا کرسی لے کر کے، میں آپ دیکھو کہ جتنے بھی بوڑھے آپ کو ملیں گے وہ یہ شکوہ ضرور کریں گے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ ہو. آپ کیسے ہو؟ اس طرح ہو کہ جب بچے کو محبت کی ضرورت تھی تب آپ کا پتہ نہیں تھا، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اب تو سائیکولوجسٹ بھی اس بات کو مان گئے، سائنسداں بھی مان گئے کہ بھئی ہاں 4 مہینے کے بعد بچہ سنتا ہے. ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے نا تو آپ وہ ریسرچ پیپر میرے گھر پہ رکھا ہوا ہے کہ اب تو سائنسداں بھی مانتے ہیں کہ بھئی ہاں وہ سنتا ہے، 4 مہینے کے بعد سنتا ہے. یہی وجہ ہے کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی ماں جب بچہ روتا ہے، باپ لیے ہوئے، ماں اپنے آگوش میں لیتی ہے تو کبھی بھی وہ داہنے جانب بچے کو نہیں چپکاتی ہے. کبھی غور کیجئے گا آپ، کبھی بھی وہ دائیں جانب بچے کو نہیں چپکاتی ہے، بائیں جانب چپکاتی ہے. کبھی بھی غور کیجئے گا کہ وہ دائیں جانب نہیں چپکائے گی، بائیں جانب چپکائے گی، سر یہیں رکھے گی، پھر تھپکی دیتی ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیٹ میں تھا ماں کے تو دل کی دھڑکن سنتا تھا، تو سنتے سنتے اس کو عادت ہو گئی ہے. تو جیسے ماں یہاں چپکاتی ہے اس کا کان اس کے دل کی دھڑکن کو سننے لگتا ہے، وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے. اتنا اثر پڑتا ہے بچے پہ. یہی وجہ ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس دن بتایا کہ بسم اللہ خوانی کے لیے جب والد صاحب لے گئے تو وہ 18 پارے پڑھ دیے. تو استاذ نے پوچھا یہ کیسے یاد ہوا؟ تو کہا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں سنتا رہتا تھا. اگر میری ماں مکمل قرآن ختم کر لیتی نا ایام میں تو میں حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا ہوتا. تو یہ جو میں نے عورتوں کے لیے بھی حلقہ درود رکھا ہے نا کہ خواتین پر زیادہ زور دے رہا ہوں، جامعۃ الصالحات ہے اور یہ سب ہے، اور درود پاک پہ بالخصوص، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ روٹی بنائیں نا تو درود پاک پڑھیں، جب وہ چاول ڈالیں نا تو درود پاک پڑھیں، جب وہ سالن بنائیں تو درود پاک پڑھیں. اب اگر ان کے پیٹ میں بچہ رہے گا ایسے عالم میں اور وہ ہر لمحہ درود پاک پڑھیں گی تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ عاشق رسول بن کے پیدا ہوگا، پھر وہ عاشق رسول بن کر کے پیدا ہوگا. اب جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تربیت نہیں کرتے صحیح سے، سادہ سا ذہن ہوتا ہے اس کا. آپ دیکھیں 3-4 سال کا بچہ ہو، کبھی آپ غور کرنا تو آپ اس کو بولو گے نا کہ بیٹے یہ کرو تو پہلے کہا میں نہیں کرتا، اشارہ کر نہیں کروں گا، الٹا کرے گا. مگر آپ کبھی دیکھیں کہ اگر آپ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، پہلی بات تو آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ گھر میں اتنے لوگ بیٹھے ہو. میرے آقا نے فرمایا تھا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، سرکار نے فرمایا تھا گھر کو قبرستان پہ نماز پڑھنا حرام ہے، قبر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے نا، حرام ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو. میرے آقا نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ. کوئی شاید ہوگا ایسا جو گھر میں نفل وغیرہ پڑھتا ہوگا، سب کچھ یہیں آ کے کرتے ہیں. پھر اولاد کیسے سیکھے گی آپ کی؟ یا تو پھر والدہ وہاں پڑھتی ہوں، آپ کی بیوی پڑھتی ہو تو بڑی اچھی بات ہے، نہ تو کم سے کم کچھ نوافل تو گھر پہ پڑھو. آپ اس کو قبرستان نہ بناؤ نا، اتنا خالی نہ چھوڑ دو اس کو. آپ دیکھیں جب آپ نیت باندھیں گے تو وہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی وہ آئے گی مصلی پہ بیٹھ جائے گی، آپ کا بیٹا مصلی پہ بیٹھ جائے گا. پھر آپ جب رکوع میں جاؤ گے نا تو وہ کوشش کرتا ہے، آپ سجدے میں جاؤ گے تو وہ لیٹ جاتا ہے مصلی پہ، ٹھیک ہے، لیٹ جاتا ہے، یعنی آپ کو فالو کر رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اپنے ذہن میں. سادہ ذہن ہوتا ہے بچوں کا، بالکل اس وقت بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے. اب اس وقت اگر آپ ان کی تربیت کر دو، ہم تربیت کرتے ہیں 12 سال کے بعد. اب اگر ان کو آپ نے ساتھ میں کھڑا کر لیا تو اچھا مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر وہ آپ کے مصلی پہ آ گیا ہے تو آپ سجدے میں جاتے ہوئے اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حسنین کریمین پشت پر سوار ہو جاتے تھے، سرکار سجدے میں رہتے تھے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار تو گود میں لیتے. صحیح بخاری میں کہ جب آپ جو ہے نا نماز پڑھتے تھے نا، نیت باندھے رہتے تھے، سیدہ کو اپنے آگوش میں لیے رہتے تھے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. اور جب رکوع میں جاتے تھے تو الگ ان کو رکھ دیتے تھے، کھڑا کر دیتے تھے، پھر رکوع سے اٹھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، پھر سجدے سے اٹھتے تو ان کو ساتھ میں اٹھا کے لاتے تھے. یہ محبت تھی، یہ پیار تھا اولادوں سے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 4-5 سال کا بچہ اگر آپ خود نماز پڑھو گے
وہ سادہ ذہن ہے بالکل، تو وہ آپ کی نقالی کرے گا، کرتے کرتے وہ نمازی ہو جائے گا، کرتے کرتے وہ نمازی ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 6-7 سال کی عمر ہوئی اس کی، اب کچھ سمجھ آ گئی، تو بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں آپ۔ ہمارا جو پرورش کا طریقہ ہے وہ جھوٹ سے شروعات ہوتی ہے۔ فون آ رہا ہے تو اسی لڑکے کو دیتے، بولتے بول دو ابا نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی تربیت رہے گی تو پھر بڑا ہو کے کیا کرتا ہے، 4 دوست ہیں بیٹھے، یہ ہوا ہوگا کبھی غور کرنا، 4 دوست ہیں، فون بجا ابا کا ہے، دوسرے دوست کو پکڑاتا ہے، بول دو کہ چارجنگ پہ لگا ہوا ہے۔ سکھایا آپ نے تھا نا، آپ نے کہا تھا اسی کو کہ بول دو ابو باہر ہیں یا چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، وہی اس کے ذہن میں بسا ہوا ہے۔ وہ بھی پھر آپ کو کہتا ہے کہ دوست کو دے کے کہتا ہے بول دو کہ بھائی چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، نہیں چلو ٹوائلٹ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نقصان کر رہے ہیں اپنی اولاد کا اور اپنا۔ بڑھاپے میں سب سے زیادہ ضرورت اولاد کی ہے، نیک اولاد کی، ہاں، تو نیک بنائیں آپ۔ اب 6-7 سال اس کی عمر ہوگی، 7 سال اگر عمر ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ نماز پڑھے، نماز پڑھے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو کلچر چل رہا ہے مہاراشٹرا میں یا ہندوستان میں آپ لے لیں، کہ 7 سال تک نہیں، 7 سال کا کہیں آپ وہ اب نماز پڑھے، اب کہنا ہے 7 سال کا ہو جائے، اس وقت آپ کھڑے ہوئیے، وہ نقل کرے گا آپ کی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کو اگر اسکول، وہاں سے آیا ٹیوشن، وہاں سے آیا فلاں جگہ، ایسے وقت میں بچوں کو پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ اب آپ آئے، باہر کا ٹینشن تھا، چھوٹا سا سادہ دل کا بچہ ہے، وہ آیا، اس کو پیار چاہیے، آپ کو باہر کا ٹینشن ہے، اس کو ڈانٹ دیا آپ نے، تو شروع سے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو۔ پہلے شروع میں تو آئے گا، چپکے گا آپ سے، مگر آپ اس کو ڈانٹتے رہے نا، یا آپ نے موبائل دے دیا اور ٹی وی چالو کر دیا، اب اس اولاد سے آپ جوان ہونے کے بعد یہ امید کرو گے کہ وہ آپ سے پیار کرے، آپ سے محبت کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے اس طرح پیار کرتے تھے کہ حسنین کریمین کو کندھوں پہ بیٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں لے کے چلتے تھے۔ ان کے لیے آپ دونوں ہاتھ پر 4 زانو ہو کر کے اور دونوں کو بیٹھا کر کے لے کے چلتے تھے۔ یہ محبت تھی، یہ تربیت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سرکار کو وہ کبھی بھولے نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 7-8 سال کا بچہ ہوا، آپ اتنا صرف اتنا کریں، چند باتوں پہ میرے عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد بہت بہتر ہوگی۔ اب وہ جب سمجھنے لگ جائے، 4-5 سال 6 سال کا ہو جائے، تو آپ بستر پہ جائیں نا، تو نبی کی نعت پڑھا کریں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں آپ۔ وہ کوشش کرتا ہے بچہ اس وقت، جو آپ کر رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرے۔ جب آپ نعت رسول پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنائیں کہ سرکار ایسے تھے، اس طرح تھے، اور اس طرح ایسا ہوتا تھا، تو بچہ جب سنے گا نا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس طرح جا رہے تھے، تجسس ہوتا ہے، پھر وہ بچے کو ایٹومیٹک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی۔ اب بچہ آتا ہے، اسکول گیا، آیا، اب وہ کچھ بنا کے لایا کہ ابو میں نے آج اسکول میں یہ بنایا ہے، آپ ڈانٹ دیتے ہیں، چل ہٹ بیٹھ ادھر۔ آپ اپنے بچوں کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں بچپن میں، پھر وہ بچے آگے پڑھائی نہیں کر پاتے، کانفیڈنس لیول ان کا گر جاتا ہے بالکل۔ بچہ اگر کچھ لے کے آ رہا ہے، اس کی تعریف کریں آپ، اس میں اعتماد پیدا کریں، اس کو یقین دلائیں کہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے گا اس کو، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیئر نہیں کیا، تو بچہ کب آئے گا جانتے ہیں؟ بھگاتے رہے بھگاتے رہے بھگاتے رہے، تو کب آئے گا جانتے ہیں؟ تب آئے گا جب اس کو 10 روپے کی ضرورت ہوگی، چیز لینا ہوگا تو آپ کے پاس آئے گا، ابو مجھے چیز لینا ہے، 2 4 5 روپے آپ نے دیا نا، آپ کے پاس 10 سیکنڈ بھی نہیں رکے گا وہ۔ آپ تو دیکھتے ہوں گے، دیکھ کیا لینا، آپ دیکھتے ہوں، 10 سیکنڈ بھی نہیں رکے گا، پیسہ ملا بھاگ لیا۔ پیار نہیں رہا نا، بچپن سے اس کو آپ نے پیار ہی نہیں کیا ہے، بھاگ گیا۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا، بڑا ہوتا ہوا چلا جائے گا، تو آپ کے پاس کب آئے گا معلوم ہے؟ اب 12-14 سال کا ہو گیا، تب آئے گا جب اس کو گاڑی کی ضرورت ہوگی۔ اب آپ سے ضرورت کے تحت ملے گا، وہ ہو باپ آپ، مگر صرف ضرورت کے تحت آپ سے ملاقات کرے گا۔ گاڑی چاہیے، ابو گاڑی چاہیے، چابی دے دیجئے، ابو پیسہ دے دیجئے، ٹیوشن کا بھرنا ہے، صرف ضرورت کے تحت۔ اور جس دن وہ بچہ پڑھ لیا اور خود کمانے لگ گیا، تو اب گاڑی خود لے لیا، پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں، تو اب آپ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔
یہی وجہ ہے کہ آج کرسی لے کے باہر پڑے رہتے ہو. اس طرح آپ نے تربیت کی ہے. اور اگر وہی شروع سے اپنی اولادوں پر، سرکار فرماتے ہیں الولد السید 70 سنہ، پہلے دن سے لے کے 7 سال کی عمر تک میرے آقا فرماتے ہیں کہ اولاد تمہاری سردار ہے اور تم اس کے نوکر بن جاؤ. مطلب اگر وہ بال نوچے تو بال نوچنے دو، وہ پشت پر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھنے دو، وہ تمہارے پیٹ پہ آنا چاہتے ہیں آنے دو. اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو کہ سادہ ذہن ہے. 7 سال تک صرف پیار کرو. یہ سرکار کا حکم ہے کہ 7 سال تک صرف پیار کرو. اب جب سادہ ذہن تھا اور آپ کی تصویر ان کے ذہنوں پہ بس گئی اور آپ کی محبت بھر گئی، اتنا پیار کیا 7 سال تک، تو اتنا کافی ہوگا آپ کو کہنے کے لیے کہ بیٹا اگر یہاں نہیں گئے نا میں تم سے بات نہیں کروں گا. اتنا بول دو گے وہ رو پڑے گا، وہ رو پڑے گا، کیونکہ محبت بڑی ہو گئی اس سے، آپ سے وہ بڑا پیار کرنے لگا. تو 7 سال تک تو یہ تربیت کریں. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں الولد غلام 70 سنہ. اب 7 سال کا ہو گیا، آپ کی تصویر ذہن پہ بس گئی اس کے بالکل، اور اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا ہے کہ دل دماغ میں ماں باپ ہی بس گئے بالکل. اب کیا سرکار نے فرمایا کہ اب غلاموں جیسا سلوک کرو ان سے. 7 سال کا بیٹا ہو گیا تو اب 7 سال سے لے کر کے پھر 7 سال تک یعنی 14 سال تک یہ کیا کرو، اس کو غلام سمجھو اور خود آقا بن جاؤ. غلام مطلب کسی غلطی کی گنجائش نہ دو. کچھ غلطی کرے فوراً ٹوک دو، کچھ غلطی کرے فوراً منع کر دو، نماز کی پابندی کراؤ. اب وہ کیا کرے گا، آپ کتنا بھی بولو گے آپ سے دور نہیں جائے گا، کیونکہ 7 سال تک آپ نے پیار دیا ہے. تو یہ ہو گیا 14 سال. پھر سرکار فرماتے ہیں الولد وزیر 70 سنہ. اب جب آپ کا بیٹا 14 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنا مشیر اور اپنا وزیر بنا لو. کوئی بھی بزنس کرنا ہو، کوئی دکان کرنا ہو، کچھ بھی خریدنا ہو، بیٹے کو بیٹھاؤ اور بولو بیٹا مجھے فلاں کام کرنے جانا ہے، کیسا رہے گا تم بتاؤ. بیٹے میں کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا. اب جب کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا تو وہ آگے بزنس بہت بہترین سنبھالے گا اور بہت آگے جائے گا. جب اس ترتیب کے ساتھ اپنے اولاد کی تربیت کرو گے جیسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ پھر اسی اولاد کا فائدہ آپ جب قبر میں چلے جاؤ گے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر نیک اولاد ہے اور ماں باپ گنہگار تھے وہ قبر میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد کی برکت سے ان کے ماں باپ کے عذابوں کو ہٹا دیا کرتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. تو سب سے بڑی دولت نیک اولاد ہے. اپنی اولادوں کو نیک بناؤ. وما علینا البلاغ. السلام.